قرآن حکیم میں ملکہ بلقیس سے متعلق ایک واقعہ آیا ہے جس کا تخت بڑا مشہور تھا، اور اسی تخت کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اٹھوانے کا ارادہ کیا تو ایک ولی اللہ حضرت آصف بن برقیہ رحمہ اللہ نے آنکھ چپکنے سے پہلے اس وزنی تخت کو وہاں حاضر کر دیا۔ اس واقعہ میں سے صوفیہ نے اپنے بزرگوں کی کرامات کا ثبوت اخذ کیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ ہر حال میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ سے افضل ہیں، اس لیے وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے؟ علی بھائی تو پہلے کہیں گے اگر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی مہربانی کر کے یوٹیوب کے اوپر جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، جو دنیا کے 1.5 ارب مسلمان احتجاج کرنے کے باوجود ڈیلیٹ نہیں کروا سکے، تو پلک جھپکنے سے پہلے ذرا اسے ڈیلیٹ کروا دیں، اور اگر نہ کروا سکے جو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کروا سکتے، یہ ظاہر ہے کہ یہ تو فزیکل ایفرٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو جوڑا ہوا ہے، تو پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ صرف ان کے زبانی دعوے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی فل انجینئرنگ کروں گا اور پورے پلان کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہم پہلا کوشچن بڑا کریٹیکل ڈال دیتے ہیں تاکہ ہر اینگل سے اس فتنے کو دبایا جائے جو ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ پیش کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا رزلٹ نکالتے ہیں اور کتاب و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سیدنا سلیمان ابن داود علی نبینا و علیہم السلام بنی اسرائیل کی ہسٹری میں ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دوسرا عروج نصیب ہوا تھا، جس کے بعد ٹیمپل آف سلیمان یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا یروشلم میں، جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یروشلم بھی۔ اور وہ ہیکل سلیمانی 70 عیسوی میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع سماوی کے آلموسٹ 35 سال کے بعد ٹائٹس نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ صرف اس کی ایک دیوار اس وقت باقی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریہ، جو آپ اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ یہودی یوں تورات پکڑ کے اس کے سامنے یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس ایک دیوار کے سامنے، اور یہ ہیکل سلیمانی کی وہ بچ جانے والی دیوار ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم دوبارہ سے اس ہیکل کو تعمیر کریں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بیت المقدس میں جو مسلمانوں نے بعد میں مسجد اقصیٰ بنا لی تھی، اس کے نیچے جو ہے وہ ہمارا تابوت سکینہ بھی دفن ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ تابوت سکینہ کے اوپر میری ویڈیو الگ سے ریکارڈڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بال سلیمان علیہ السلام ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہیں بنی اسرائیل کی ہسٹری میں، اور قرآن حکیم میں بھی سلیمان علیہ السلام کا ذکر بارہا مختلف جگہوں پہ ہوا ہے۔ آ چکے یہ تخت بلقیس والا واقعہ، اس لیے میں اس کے اوپر ایمفسائز کروں گا، لیکن میں صرف کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ سورہ سبا کے اندر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، کیونکہ قوم سبا کا ایک واقعہ ہے ملکہ بلقیس والا جو سورۃ النمل میں موجود ہے۔ سورہ سبا کے اندر ذکر آیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ان کی صبح کی منزل 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی منزل 1 مہینے کے برابر، یعنی وہ اپنے تخت سمیت ہوا پہ اڑتے تھے۔ 1 مہینے کی مسافت وہ ایک صبح میں طے کر لیتے تھے، اور ایک شام میں وہ 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی میں ذکر ہے کہ جنات کو مسخر کیا تھا اللہ نے ان کے لیے، ان کے حکم سے وہ قلعے بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، اور مختلف قسم کی تعمیرات کروایا کرتے تھے۔ اور پھر اسی سورہ سبا کے اندر ذکر موجود ہے کہ ایک تعمیر کے دوران ہی، ابھی تعمیر مکمل ہونا رہتی تھی، سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا، تو وہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، قرآن پاک میں آتا ہے سورہ سبا کے اندر، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ اب چونکہ وہ ایک بیلنس فارم میں لاٹھی کو سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں کر کے، تو ان کا جسم یوں ہی رہا، کافی عرصے تک وہ رہا، اور اتنا زیادہ عرصہ کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ دیمک جو کیڑا ہے اس نے اس لاٹھی کو چاٹا، تو ظاہرہ دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی،
اور حتیٰ کہ وہ جب سارا چاٹ لیا تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ آ گیا. تو اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں کب سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو اتنی مشقت میں نہ پڑتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بھی اصلاح کی ہے. دوسرا اس سے یہ بھی عقیدہ پتہ چلا کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے مرنے کے بعد بھی. احادیث تو بہت موجود ہیں لیکن جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں, تو سر یہاں سے ثابت ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے بندوں کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کے واقعات کرتا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت پکڑیں. اس کے باوجود اگر کوئی عبرت نہ پکڑے تو اس کی اپنی بدبختی ہے, اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے. غیبی خبر علیحدہ چیز ہے, وہ صرف انبیاء کے پاس آتی ہے. اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جب زمین پہ آیا تو کوئی ان کی گستاخی نہیں ہوگی. یہ ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ اچانک فرشتے نمودار ہوئے, انہوں نے اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیا جسم. ٹھیک ہے, تو ایسے تو نہیں ہوا. تو کئی ایک رزلٹ نکلتے ہیں, تھوڑا سا تفکر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا, سورہ صاد کے اندر 99 دمیوں کا ذکر ہے. ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کا, اس پہ میرا الگ سے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. وہاں پہ بھی ڈیٹیل سے ان دو باپ بیٹا کا ذکر آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو حکمت دی تھی, جنات پہ ان کی حکومت تھی, ان کے حکم سے وہ بڑی بڑی عمارتیں بھی تعمیر کرتے تھے اور سمندروں میں غوطے لگا کے چیزیں بھی نکالتے تھے جنات. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. پھر سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے دور کا ذکر کیا کہ شیاطین کا انٹریکشن عوام الناس سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جنات کا اس دور کے اندر. اور اسی دور کے اندر سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ نازل ہوئے, اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ساتھ بتاتے تھے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے, سیکھو نا. اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا علم سکھاتے تھے جادو کے ذریعے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں. اور وہ ساتھ بولتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں. ظاہر ہے شر بھی جتنا ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا نا, من شر ما خلق, میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نہیں پیدا کی ہے. تو آزمائش کے طور پہ وہ ہاروت اور ماروت کا پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ ہاروت اور ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں, یہ ہو گیا. وہ فرشتے تھے میرے بھائی, فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کسی عورت پہ وہ عاشق ہو گئے تھے اور یہ سب کچھ جھوٹے واقعات ہیں. فرشتے کبھی بھی رائے راستے نہیں ہٹتے. قرآن پاک میں جا بجا یہ چیز آئی ہے کہ فرشتے تو سورہ التحریم کے اندر بھی آیا کہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے, اس کی سرتابی کر ہی نہیں سکتے. ابلیس نے اس لیے کی کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے, اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, باقی سب فرشتوں نے کیا تھا. تو یہ آپ کو سورۃ البقرہ میں اس حوالے سے بھی ڈیٹیل مل جائے گی. رہا تخت بلقیس والا واقعہ, یہ سورۃ النمل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کو ذکر کیا ہے 30 آیات کے اندر. آیت نمبر 15 سے لے کے 44 تک مسلسل 30 آیات میں سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کیا ہے. سٹارٹ اسی سے لیا ہے کہ وہ اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثیر مخلوق پہ فضیلت دی ہے, ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھا دی ہیں, جنات کو, ہواؤں کو, پرندوں کو ہمارے لیے مسخر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری قدرت دی ہوئی تھی. اور وہیں پر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی فوج کے لشکروں میں تمام جن, انسان اور جاندار جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک کی ان کی علیحدہ فوج تھی. جس طرح آج کل آپ کہتے ہیں نا یعنی ایئر فورس, آرمی, نیوی, ان کے پاس نیوی کے لیے بھی جنات موجود تھے. ایئر فورس سارے پرندے ان کے حکم پہ مسخر تھے, ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی, اور انسان بھی موجود تھے. اور پھر اسی میں ذکر آتا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ النمل ہے. نمل عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کو. وہ اپنے لشکر کے سمیت گزر رہے تھے تو چند چیونٹیاں تھیں
ان کی ملکہ ان کو کہتی ہے، قرآن نے اس کا قول نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں وہ ہمیں پاؤں کے نیچے کچل دیں۔ تو پھر وہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ یعنی چیونٹیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جتنے صحابہ ہیں ان کو علم غیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ تبھی تو کچل دیں گے نا، الا یہ کہ اللہ ان کو بتا دے۔ اچھا، آپ بزرگوں کے علم غیب لے کے بیٹھے ہوئے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس چیونٹی کی بات سنوا دی، تو سلیمان علیہ السلام اس پر مسکرائے، اور مسکرا کے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم غیب ہے، کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھے یہ کوالٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی بات مجھے سنوا دی ہے۔ ہر جگہ آپ کو سلیمان علیہ السلام کا کریکٹر نظر آئے گا، گاڈ اورینٹڈ۔ ویسے یہودیوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سلیمان علیہ السلام سے سخت نفرت کرتا ہے، اور بڑے بڑے ان کے اوپر سکینڈل بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام بڑے کٹر قسم کے موحد تھے، تو توحید و عزم نہیں ہوتی نا۔ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا سلیمان علیہ السلام جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا، اپنے تو کسی کمال کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ مجھے جانچ رہا ہے کہ میں نے، وہ تو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ، اور یہی ایک موحد کی نشانی ہوتی ہے۔ اور وقت کا پیغمبر تو امام الموحدین ہوتا ہے نا، تمام موحدین کا امام ہوتا ہے۔ تو وہ چیونٹی جو ہے نا، اس کی گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام سن کے مسکراتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے۔ اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ اسی دعا میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، اور یہ جو تو نے مجھے اس طرح کی نعمتیں دی ہیں تو مجھے اس قابل بنا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ ہائے ہائے، یہاں کہتے ہیں بزرگوں کا کمال ہے، فلاں کی نگاہ کرم۔ حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے میرے ابا جی دیاں دعاواں نے، انہوں دا فیض ہے، میں انہوں دا ہی مرید ہوں نا، ابا وہ ہے بھی تھا، داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے۔ سب کچھ گاڈ اورینٹڈ ہے۔ ایک پیغمبر کا باپ بھی پیغمبر ہے تو وہ اپنی کسی کوالٹی کو اپنے پیر کی طرف منسوب نہیں کر رہا، جو واقعی جینون پیر ہے اللہ کی طرف منسوب کر رہا۔ اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہ سوچیں گے نا۔ تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تم غور کر لو اس کے بعد ایک بار یہ بھی کہنا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہے، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ۔ اچھا، وہ سورہ نمل میں پھر آگے چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب سارے ان کے کمانڈر حاضر ہیں، جنوں کا کمانڈر بھی ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے کمانڈر بھی، سارے ان کے سردار وہاں پہ جمع ہیں۔ تو جو ان کی ایئر فورس کا کمانڈر تھا نا، وہ ہدہد تھا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے جس کی بڑی خوبصورت سی کلگی ہوتی ہے، جیسے مرغے کی ہوتی ہے، اور بڑا ایکسٹرا آرڈنری پرندہ ہے۔ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ وہ ان کا سمجھ لیں ایئر فورس کا چیف تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کدھر غائب ہے، اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے پیش کرے، اور اگر اس نے کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہ پیش کی کہ وہ میرے دربار سے غائب کیوں ہے، تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ بس یہ آپ ورڈک بولتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہدہد آ جاتا ہے اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ سورہ نمل میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھیں ان کو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، ہے سر پھر ہدہد دیکھیں کڈا پکا مواحد سی۔ وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ بابی نہیں تھا ہدہد، ہاں۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا خبر لے کے آیا ہوں؟ ان کا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ جن کی حکمران ایک ملکہ ہے، عورت، اور اس کا بہت بڑا ایک عرش یعنی اس کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے۔ اب وہ آپ کو نا ویسے کھنڈرات بھی اس کے مل چکے میں، ایک پکچر ہمیں ملی، انشاءاللہ ہم اس میں اٹیچ بھی کریں گے۔ آلموسٹ سمجھ لیں وہ کوئی
آج کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کوئی 50 فٹ چوڑا اور لمبائی میں تقریباً 100 فٹ اور اونچائی میں بھی تقریباً 50 فٹ کے برابر مختلف اقوال ملتے ہیں. یعنی اچھا خاصا بڑا اس کا تخت تھا جس پہ اس کے سارے وہ سردار ارد گرد بیٹھتے تھے، اور وہ پتھر کا بنا ہوا بڑا سا. ان کا میں نے ایک عورت دیکھی ہے، تو وہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کر رہی ہے ان پہ، اور بڑا اس کا ایک تخت ہے، اس کے کئی سردار ہیں، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دیے ہیں. وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتے ہیں. سر ایک ہدہد کو بھی ٹینشن ہے شرک کی، آپ ذرا یہ دیکھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، اگر یہ شرک کی تکلیف کا احساس یہ آسمان زمین اور پہاڑوں پہ ہو تو یہ بھی دب جائیں اس سے کہ اللہ کے لیے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب حدود کی بھی آپ تقریر دیکھیں جناب، کہ شیطان نے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دی ہیں، اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ عظمت اس اللہ کی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. ان کو تو چاہیے تھا اسے ہی سجدہ کریں، اور اس پہ آیت سجدہ بھی ہے. اللہ اکبر. سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ توحید کے امام ہیں، دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، جب وہ یہ بات سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں تیری اس بات کی تصدیق کروں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا بہانہ تو نہیں کہیں کر رہا تو. ورنہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں مجھے تو پہلے علم غیب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، میں تو اتنی دوروں میں دیکھ سکنا ہوا. وہ تو اللہ دکھائے گا تو دیکھیں گے نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدہد کو کہا. اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ورڈ بائی ورڈ سورہ النمل آیت نمبر جو ہے وہ 15 سے لے کے 44 تک 30 آیات ہے. جو چیز ان آیات سے ہٹ کے آئے گی میں اس کو مینشن بھی کر دوں گا. تو وہ خط لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے، ملکہ بلقیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے، قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حکومت کرتی تھی. اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ہدہد جناب لے کے خط پہنچا ہے اور جا کے اب ہدہد ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈ روم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے. کوئی سیکیورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا، وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پھینکتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے تو وہ اس خط میں تو 2 ٹوک جملے لکھے ہوتے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ. ٹھیک ہے، بس یہ 2 لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے. جب وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، اور یہ معزز خط سلیمان کی جانب سے ہے. انہو من سلیمان، سورہ النمل آیت نمبر 30. یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے. ایک عزت والا خط آیا ہے. عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے وہ اس کو پتہ چل گیا کہ وہ غیر معمولی بندہ ہے کہ ہدہد جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس. تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پہ بھی اس کی حکومت ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. اس سے یہ سنت ٹھہری کہ جب آپ کوئی خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں، اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ. تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتہ ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کر لوں. ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں. قوم سبا کی وہ ملکہ تھی، تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو. تو سردار تو آپ کو پتہ ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگجو نیچر ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے زور آور ہیں، ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی. لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے نا، جس میں مجھے بھی آگے لوگ پھونک چڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کام کو کس حکمت سے لے کے چلنا ہے.
تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ان کی ساری پھوپھا نکال دے گا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں. وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے شرفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھین جائے گا. ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہی کیا ہے نا. جب انگریز یہاں حکومت میں ہے نا، سب سے زیادہ ذلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو، اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے. تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا ذلیل کرو نا، کیونکہ ان کے اندر جراثیم موجود ہیں حکومت کرنے کے، ان کو تو ذلیل و خوار کرو. تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء پھر سب سے پہلے وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے، میں سلیمان کو نا کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے. یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے؟ تاکہ ان سے ان کی دولت ہتھیائیں. تو اگر ہم جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور سالانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے اتنا آپ کو ٹیکس یا جزیہ دیا کریں گے تو وہ ٹل جائے گا. تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے نا ایلچی روانہ کرتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام تو اسٹریٹ فارورڈ ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہاری یہ دنیا کی حقیر دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے. اور انسانی تاریخ میں سلیمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرا ہے نہ بعد میں جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو. تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے، انتظار کرو ہمارا. تو وہاں سے چلے جاتے ہیں. وہ تو چلے جاتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہو کے ہی آئے گی، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے وہ کیوں کیا ہے. اب یہ فاصلہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا ہے. قوم سبا آباد تھی یمن میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت المقدس ایلیا شام کے اندر. آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. تو آپ سمجھ لیں یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی 40 سے 50 دن پیدل چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں، وہاں پہ جب واپس خط پہنچتا ہے تو ظاہر ہے ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلیمان کے پاس جاؤں گی، کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ مطیع ہو کے میرے پاس حاضر ہو. سر یہ بادشاہت کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی، سیدھا وہ خود حاضر ہو رہا ہے. خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے. جب اس کا لشکر آنے کے 3-4 دن یا کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں نا تو سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو بلقیس ہے وہ مطیع ہو کے میرے پاس آنے والی ہے. ان کو پتہ ہے، فیڈ بیک مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا. تو پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ وہ تخت بلقیس کا ذکر ہے. اور آصف بن برقیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں. وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ آیت نمبر 30 میں تو وہ یہ آگی 38 نمبر سے آن ورڈ. 30 تو پہلے گزر چکی نا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر ہے 38. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سردارو جو میرے ساتھ اٹیچ لوگ ہو، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس
ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے. کون ہے کہ جو ایسا کرے؟ قال عفریت من الجن، تو ایک بڑا دیو ہیکل جن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کی اس محفل برخاست ہونے سے پہلے 3-4 گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے، مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لا دوں گا. انبلیویبل چیز ہے. 2000 کلومیٹر سے اتنا بڑا تخت پتھر کا وزنی 3-4 گھنٹے کیا، وہ تو آج بھی آپ اگر جہاز میں بھی لائیں تو 3-4 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا، اس کو تو لفٹ کرنے میں پرابلم ہو جائے گی. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے اوپر امانت دار بھی ہوں، میں پوری رسپانسبلٹی سے یہ کام کروں گا، اور میں طاقت بھی مجھے اللہ نے دی ہے. جنات کو اللہ نے بہت طاقت دی ہوئی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی ایگری نہیں کرتے اس مسئلے میں. تو پھر ایک اور شخص، قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، فریکشنز آف سیکنڈ میں لے آؤں گا. ہمارے لیے تو وہی ہضم کرنا مشکل ہے، تو یہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے. تو یہ اس نے دعویٰ کیا، بس یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا تخت. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت وہاں پر آیا ہوا دیکھا، قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، انہوں نے کیا حضور کڈے پہنچے بزرگوں، کیا بات ہے، کیا صاحب کرامت ہو، نہیں اومٹ کر دیا. ان کا یہ میرے رب کا فضل ہے. ہذا من فضل ربی، آپ لکھتے ہیں نگاہ مرشد سے، ماں باپ کی دعا سے، اور پیغمبر کا کہتا ہے ہذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. کیوں ہے فضل؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرا. یہ سر توحید ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی اللہ کا شکر کرے گا تو وہ بھی اپنے نفس کی خاطر ہی کر رہا ہوگا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ومن کفر، اور جو کوئی اللہ کی ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب تو غنی ہے، کریم ہے، اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. ھذا من فضل ربی. اچھا اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ ملکہ جب آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نا اس تخت کی حیت بدل دو، ڈیزائننگ اس کی تھوڑی سی چینج کر دو، جو اس کے اوپر کوئی پھول بوٹے لگے ہوئے تھے تھوڑا سا اسے ٹیمپر کرو، اور میں دیکھوں گا کہ وہ پہچانتی ہے اپنے تخت کو نہیں کہ نہیں پہچانتی. تو وہ پھر ملکہ وہاں پہ آ پہنچتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام اسے ریسیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے یہ تو لگتا ہے کہ یہ میرے تخت ہی ہے، اس کی مثل مجھے لگ رہا ہے بلکہ شاید وہی ہے. تو یہ اس کی سمجھداری کا بھی ثبوت ہے کہ وہ اس کو ٹیمپرڈ فارم میں بھی پہچان لیتی ہے. اور یہ اس کو دوسرا میسج مل جاتا ہے، انہوں نے کیا لڑنا ہے، اس نے کہاں سے لڑنا ہے. وہ تو یہ بھی نہیں تھی ایکسپیکٹ کر سکتی کہ 4 مہینے میں بھی کوئی اٹھا کے یہاں لا سکے. ابھی تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ایسے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر سلیمان علیہ السلام اسے اپنے جو ٹیمپل ہے نا اس کی بھی تھوڑی جھلک کرواتے ہیں. آگے ایک محل میں جب لے کے آتے ہیں کمرے میں، تو اس میں ایسے شیشے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ گویا دیکھنے میں تالاب محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو جب اس پہ پاؤں رکھنے لگتی ہے وہ سمجھتی ہے شاید پانی والا تالاب ہے، تو وہ اپنے جو تہمد ہے یا جو بھی اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی اٹھا لیتی ہے، اس کی پنڈلیاں بھی ننگی ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہے پانی ہے، تو وہ پانی نہیں ہوتا، تو وہ امپریس ہوتی ہے. اور پھر وہ وہاں پہ کہتی ہے کہ میں سلیمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، جو میں شرک کرتی رہی میں اللہ کی طرف رجوع لاتی ہوں. اور وہ اسلام قبول کرتی ہے. باقی اسرائیلی روایتوں میں پھر ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا ہے.